اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راحا متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مسجد کی طرف آیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان ہر مرتبہ تیار کر دیتا ہے، جب بھی وہ آئے، چاہے صبح کو یا شام کے وقت۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرے، جیسا کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ایک نابینا صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی اور تکبیر اولی یعنی تکبیر تحریمہ پا گیا، تو اس کے لیے 2 چیزوں سے براعت لکھ دی جاتی ہے، ایک جہنم کی آگ سے اور دوسری نفاق سے براعت لکھ دی جاتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الناس فی الصلاۃ اجرا ابعدهم الیہا ممشا، کہ بلا شبہ نماز پڑھنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب کا مستحق وہ شخص ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ دور سے مسجد کی طرف پیدل چل کر آتا ہے۔ مسجد کے ارد گرد چند مکان خالی ہوئے تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب رہائش منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں ہی موجود رہو، یعنی مسجد سے دور رہتے ہو تو وہیں پر موجود رہو، مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے ایک قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے قدم کے بدلے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد ہر متقی اور پرہیزگار کا گھر ہے۔ اسی طرح بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف بہت زیادہ چل کر جانے والوں کو
قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو، مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ اب یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے کہ ابھی فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے، اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، تو اس دن وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا آنا جانا مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے پانچوں وقت، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے۔ اور ایسا شخص پانچوں وقت 5 مرتبہ فرض نماز پڑھتا ہے، تو پانچوں وقت اسے حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے اور وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آئے، تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے، یعنی گویا کہ وہ حج کر رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، نماز تو پڑھ ہی رہا ہے، گویا کہ وہ حج کرنے آ رہا ہے اور اس کو حج کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ایک آدمی وضو کر کے گھر سے جب مسجد کی طرف چلتا ہے پانچوں وقت، تو ایک دن میں 5 مرتبہ حج کرنے کا ثواب وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو فرض نماز پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہمیں ان فضیلتوں کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دیں۔ اے اللہ، ہمیں جو کمی اور کوتاہی ہے نماز کے سلسلے میں، اے اللہ اس کو دور کر دے اور ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، نماز کی فضیلت میں جو بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اے اللہ ان فضیلتوں کے اندر ہمیں بھی شامل کر لے، ان نماز کی فضیلتوں کے اندر ہمیں بھی شامل کر لے، اور نماز پڑھنے کے مکمل اجر و ثواب ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تم اس دنیا میں جئیں اسلام پر ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔